والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرما کر ان کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا نمونہ بنایا ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی اس تربیت میں تقریباً وہ سارا انتظام ہو گیا ہے جس کے ذریعے قیامت تک اس امت پر آنے والے حالات کا حل اور ان حالات میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات امت کو مل جائیں۔ اسلام کا پہلا معرکہ ہے بدر۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ بدر کا معرکہ نہایت بے سر و سامانی میں ہوا۔ خود صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 313 کی تعداد تھی، اور اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 313 نہیں تھی۔ بدر میں جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے ان کی تعداد 313 تھی، کچھ اور مسلمان رہ گئے تھے مدینے۔ بہت کم وقت میں بغیر کسی پیشگی تیاری کے اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتھیوں کو لے کر نکلے تھے، اور اگر پہلے سے تیاری کا حکم دیا جاتا تو شاید ایمان والوں کے لیے اور مشکل ہو جاتا۔ نئی نئی بات تھی، جلدی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ اندرونی ریشہ دوانیاں بھی تھیں، منافقین کا ٹولہ بہت مضبوط تھا، یہودی مخالفت پر آمادہ تھے، اور مسلمان میدان میں آ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بالکل شروع میں ہی اپنی قدرت دکھا دیں کہ پاسا پلٹنے کے لیے اور حالات بدلنے کے لیے اللہ وسائل کے محتاج نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے اللہ نے تم کو وسائل کا حکم دیا ہے، ان کو اختیار کرو، تم اس میں کوتاہی مت کرو۔ باقی اللہ اپنا کوئی فیصلہ نافذ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کے محتاج نہیں۔ وہ یوں تھا کہ چونکہ مکے والے شدید مخالفت پر آمادہ تھے،
ہجرت کے درمیان بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ گرفتار یا قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بحفاظت ان دونوں حضرات کو مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ پھر وہ لوگ اس کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اب کوئی مکے سے مدینہ جانے نہ پائے، پہرے لگاتے تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے، حملے کرتے تھے۔ کتنے لوگ بیچارے جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکتے تھے، کتنے مرد، کتنی عورتیں گھٹ گھٹ کر رہے تھے مکے میں لیکن نہیں جا سکتے۔ اور مکے والوں کا یہ پلان تھا کہ اب ہم ان کو مدینے میں بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے، ان پر حملہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاشی چوٹ پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ ان کا ایک کاروباری قافلہ ملک شام گیا ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ سے ملک شام کا جو راستہ تھا وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ چاہے انسان بائی پاس مدینہ سے نکل جائے باہر، لیکن گزرتا تھا اسی طرف سے، قریب قریب سے۔ اور مکے والوں کی معیشت کا دار و مدار تو تجارت پر تھا۔ وہ سردی کے زمانے میں ایک سفر یمن کا کرتے تھے، گرمی کے زمانے میں ایک سفر ملک شام کا کرتے تھے، اور اس طرح پورے جزیرۃ العرب میں وہ کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان دونوں اسفار کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا اور اسی حوالے سے فرمایا کہ تم کو اپنے ان تجارتی اسفار میں جو احترام ملتا ہے اور جو تحفظ ملتا ہے پورے جزیرۃ العرب میں، جو تمہارے سوا کسی اور کو نہیں مل سکتا، وہ سب اس گھر کی برکت سے ملتا ہے جس کے رب کے تم نافرمان ہوئے ہو۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کو اپنے یہ دو سفر بہت عزیز ہیں، بہت پسند ہیں، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا۔ یمن سمندر کے کنارے کا گرم علاقہ تھا، اس لیے وہ سردی کے زمانے میں یمن جاتے تھے۔ ملک شام بہت شاداب اور نسبتاً ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہ گرمی کے زمانے میں ملک شام جاتے تھے اور پورے جزیرۃ العرب میں یہ کاروبار کرتے تھے، اور یہی کر سکتے تھے اور کوئی کر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ بیت اللہ کے احترام کی وجہ سے ان کا بھی احترام ہوتا تھا، اور بیت اللہ کی مرکزیت کی وجہ سے چونکہ سارا عرب بیت اللہ کا احترام کرتا تھا، بیت اللہ کا حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، اس لیے مکے والوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ ساتھ میں انہوں نے کچھ کاروباری معاہدے بھی کر رکھے تھے بیچ میں بسنے والے قبیلوں سے، اور ان کو وہ کاروباری ٹیکس بھی ادا کرتے تھے، اپنے کاروبار میں ان کا حصہ بھی شامل کرتے تھے اور دیتے تھے، لیکن یہ سارا کام کر کے دوسرا کوئی قبیلہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان لوگوں کو تو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کے بھوک مٹانے کا سامان کیا ہے، کھانے کو دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو بے خوف بنایا ہے، جہاں چاہتے ہیں اٹھ کر چل دیتے ہیں، ان پر کہیں سے کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ تو ان کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نالائقوں کو سبق دینے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کی معیشت کو چوٹ پہنچائی جائے۔ یہ بھی دشمن سے مقابلے کا ایک طریقہ۔ اس زمانے میں ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو کچھ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہوتی، کھانا بھی ضرورت سے زیادہ ہو تو بدہضمی ہو جاتی ہے، نیند بھی ضرورت سے زیادہ ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، سمجھ بھی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پوری ملت و پوری امت کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ضرورت سے کچھ زیادہ جو سمجھدار ہیں اس زمانے میں وہ کہتے ہیں صاحب یہ کیا بات ہوئی،
فلاں پروڈکٹ مت خریدو، فلاں سامان مت خریدو، فلاں کا بائیکاٹ کو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد پہلا فیصلہ یہی کیا تھا، دو اہم ترین فیصلے کیے تھے۔ مکے کے دشمنوں کو معاشی چوٹ پہنچانے کا فیصلہ کیا، اور مدینے میں یہودیوں کو معاشی چوٹ پہنچانے کا حضور نے فیصلہ کیا۔ یہ کمبخت مجھے پہچاننے کے باوجود نہیں مان رہے ہیں، اور انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ نہیں ماننا، اور یہ مسلسل اندرونی سازشوں میں مصروف ہیں۔ تو بازار لگتا تھا یہودیوں کے علاقے میں، خرید و فروخت ہوتی تھی یہودیوں کے علاقے میں، مسلمان بھی وہیں جاتے تھے خرید و فروخت کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان کو دکان لگانا ہے تو انہی کے بازار میں جا کے دکان لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا اب تمہارا بازار الگ لگے گا، تمہارا کاروبار الگ ہوگا، ان لوگوں سے اپنا کاروبار الگ ہوگا۔ یہ پہلے فیصلے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کرے ہم سیرت کو غور سے پڑھنے لگے اور اس سے کچھ سیکھنے لگے۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، ملک کے ایک بڑے مشہور شہر میں کچھ ساتھیوں سے گفتگو ہو رہی تھی، تو کسی صاحب کی بات کسی نے نقل کی کہ وہ کہہ رہے تھے ایک سامان، ایک صابن، ایک ٹوتھ پیسٹ اگر ہم نے نہیں خریدا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں نے کہا ان سے کہہ دینا کوئی فرق پڑے چاہے نہ پڑے، تمہارے ایمانی غیرت کا بھی کوئی تقاضا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی تمہارے باپ کا قاتل ہو، تمہارے بھائی کا قاتل ہو، تمہارے معصوم بچے کا قاتل ہو، تو تم اس کی دکان سے ایک ٹافی خریدنا پسند کرو گے؟ کہو 1 روپے کی ٹافی میں نہیں خریدوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تمہارا اپنا دل آمادہ نہیں ہوگا نا۔ اور جو لوگ معصوموں کے قاتل ہیں اور ان معصوموں کا اس کے سوا اور کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے نام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے وطن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ حفاظت کیا اپنے وطن کو واگزار کرانا چاہتے ہیں جس پر قبضہ کر لیا گیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پچھلی امتوں میں بعض ایمان والوں کو جب آگ میں جلایا گیا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مظلوموں اور کمزوروں کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے اکبر مرحوم نے کہا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اب یہ اس زمانے میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، ان سے بڑا مجرم کون ہو؟ اللہ تعالی ہمیں غیرت ایمانی بھی عطا فرمائے۔ ہم دیکھیں ہماری ایمانی غیرت کا کیا تقاضا ہے، اور اللہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف معاشی چوٹ پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، حضور کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ تو ان کی کمر توڑنا چاہتے تھے، اور اس طرح کمر توڑنا چاہتے تھے کہ ان کو کھلی آنکھوں سے اللہ کی قدرت نظر آ جائے۔ تو مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جو کاروباری قافلہ جا رہا ہے مکے کا، ہم اس کو روک لیں گے، یا اگر نہیں بھی ہم روک سکے تو کم از کم ان کے دل میں تھوڑا سا ڈر ڈال دیں گے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں مدینے والوں کے ساتھ بگاڑ کر کے ہم ملک شام سے تجارت نہیں کر پائیں گے۔ یہ دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ تھا، بس یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ۔ اب ہماری یہ پوزیشن ہے کہ اگر تم نے ہم کو چھوڑ نہیں دیا، ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، ہم تمہارا شہر چھوڑ کے آگے، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو۔ اگر تم نے ابھی بھی ٹانگ اڑایا اور ابھی بھی ہماری مخالفت پر کمر بستہ رہے اور وہاں سے بیٹھ کر ریشہ دبانی کرنی چاہیے، تو تمہارے گھروں میں چولہا جلنا بند ہو جائے گا، روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترس جاؤ گے،
تمہاری تجارت کی شہرگ ہمارے ہاتھوں میں ہے، تمہارا تجارتی قافلہ ہمارے قریب سے گزرتا ہے، وہ محفوظ نہیں رہے گا، ہر مرتبہ ہم روکیں گے۔ لیکن اللہ کے یہاں کچھ اور منظور تھا، اللہ تو نکال کے لانا چاہتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا فوراً چلنا ہے۔ لمبا فاصلہ تھا، مدینے سے بدر 150 کلومیٹر سے اوپر ہے، تقریباً 170 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس زمانے میں جانوروں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا، اگر جانور بھی ساتھ میں تو چونکہ پیدل بھی لوگ ہوتے تھے تو ان کی رعایت کی وجہ سے جانوروں کو بھی آہستہ چلایا جاتا تھا، تو پیدل اگر آدمی سفر کرے گا تو 170 کلومیٹر کتنے دن میں طے کرے گا؟ چند عدد تلواریں تھیں، چند عدد گھوڑے تھے، جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے لاٹھی ڈنڈے ہاتھ میں لے لیے تھے، اس لیے کہ جنگ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور صحابہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ایک آدھ دن رک کر تیاری کر لیں، اس لیے کہ اگر لیٹ ہو گئے تو قافلہ نکل جائے گا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے اچانک آپ کو اطلاع ملے کہ فلاں ٹرین سے ایک صاحب یا فلاں بزرگ سفر کر رہے ہیں اور وہ ٹرین اتنے بجے کانپور اسٹیشن پہ پہنچے گی، 5 منٹ یا 10 منٹ رکے گی، اگر ملاقات کرنی ہے تو جلدی سے چلو، اور وقت کم ہے تو پھر تو آپ غسل بھی نہیں کر سکتے، آپ کپڑے بھی نہیں بدل سکتے، آپ کسی کو بلانا چاہیں تو نہیں بلا سکتے، بس جس حال میں ہو کہ بھئی چلنا ہے تو چلو، ملاقات ہو جائے گی، ورنہ گاڑی نکل جائے گی، گاڑی تھوڑی تمہارا انتظار کرے گی۔ یہ پوزیشن تھی مدینہ طیبہ میں، ابھی نکلو فوراً ورنہ وہ چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے انتظام کے ساتھ صحابہ نکلے تھے اس سے زیادہ انتظام نہیں ہو سکتا تھا، یہ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ انتظام کرنے کا وقت ہی نہیں تھا، اور اس سے زیادہ انتظام کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی تھی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اسٹیشن پہنچے مرمر ٹرین نکل گئی، اب خیال آیا اوفو گاڑی لائے ہوتے تو شاید دوڑ کر فتح پور میں ملاقات ہو جاتی یا فلاں اسٹیشن پر ملاقات ہو جاتی، تو اس نیت سے تھوڑی نکلے تھے کہ ٹرین نکل جائے گی اور ہم اگلے اسٹیشن پر جائیں گے۔ تو آدمی اسکوٹر سے چلا جاتا ہے، رکشے سے چلا جاتا ہے، گاڑی ہونے کے باوجود نہیں لیتا، اور اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہوتا کہ تمہارے گھر پہ تو گاڑی تھی تم لے کر کیوں نہیں آئے تھے، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی۔ تو اس سے زیادہ تیاری ہو سکتی تھی لیکن اس کا وقت بھی نہیں تھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی تھی۔ اس حال میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو لے کر کے بدر پہنچے تو معلوم ہوا قافلہ تو نکل گیا، انہوں نے راستہ بدل لیا۔ وہ بھی بڑے تیز لوگ تھے، اور کیوں نہ ہوتے تیز، کچھ دنوں کے بعد اللہ کو ان سب سے بھی تو کام لینا تھا، ان سب کو بھی تو قبول کرنا تھا، تو ان کی بھی تربیت ہو رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ درجے کی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ اس پوری قوم سے اللہ کو کام لینا تھا۔ جو ناکارہ تھے، بدن میں پھوڑے پھنسی کی طرح، ان کو درمیان میں کاٹ کر کے آپریشن کر کے پھینک دینا تھا، باقی پوری قوم سے کام لینا تھا۔ تو اس وقت اس قافلے کی جو قیادت کر رہے تھے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اسی ادب اور احترام سے نام لینا چاہیے اگر اپنا ایمان بچانا ہے۔ آگے چل کر ان سے بھی اللہ کو کام لینا تھا، ان کے صاحبزادے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے بڑے کام لینے تھے۔ انہوں نے بھی اپنا جاسوسی جال پھیلا رکھا تھا، جس طرح حضور کو اطلاع مل گئی تھی کہ قافلہ آ رہا ہے، ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ مدینے والے آ رہے ہیں، انہوں نے راستہ بدلا اور نکل گئے۔ لیکن نکلتے نکلتے مکے والوں کو پیغام دے دیا کہ تمہارے قافلے پر حملہ ہو رہا۔ ان کے لیے بالکل خلاف توقع بات تھی، ان کو لگا ایک مرتبہ اگر ایسا ہو گیا تو ہماری تو ہمیشہ کے لیے موت ہو جائے گی۔ انہوں نے مکہ اطلاع کر،
مکے والوں کو ساتھ میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارا قافلہ بحفاظت گزر گیا ہے، لیکن ان کو لگا کہ اچھا اتنی ہمت کیسے ہوئی مدینے والوں، ان کو پہلی ہی مرتبہ ایسی چوٹ پہنچائی جائے کہ آئندہ یہ سوچ بھی نہ سکے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، ورنہ شاید وہ نکلنے کی ہمت نہ کرتے۔ وہ 1000 کی فوج لے کر ابو جہل غصے میں بھرا ہوا آ گیا، ادھر 313 ادھر 1000۔ یہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ جنگ کے لیے نکلے، یہ بغیر تیاری کے نکلے تھے، وہ تیاری کے ساتھ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اب مدینے واپس چلا جانا مناسب نہیں تھا، اس سے ان کی ہمتیں بہت بڑھ جاتی، اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اب جو بھی حال ہے اسی میں مقابلہ کیا جائے۔ لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے منی میں جب مدینے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی تھی، اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے مدینے میں حفاظت کا وعدہ کیا تھا، باہر نکل کر لڑنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وعدے کے برخلاف ان پر اپنا کوئی فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے بلا لیا سب کو، انصار و مہاجرین سب کو جمع کیا اور یوں فرمایا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، اب مقابلے کے بغیر واپس جانا مناسب نہیں لگتا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ فیصلہ فرمائیں، ہم ہر فیصلے پر راضی ہیں، آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ تمام مسلمانوں نے سمجھا کہ ایک شخص نے سب کی نمائندگی کرنی کافی ہے۔ حضور نے پھر پوچھا بھئی اس صورتحال میں ذرا غور کر کے بتلاؤ تم لوگوں کی کیا رائے؟ پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر وہی بات کہی، پھر سارے صحابہ خاموش رہے۔ حضور نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا تو ایک انصاری صحابی، غالباً حضرت سعد بن معاذ، اگر مجھے اس وقت نام صحیح یاد ہے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور اب ہم سمجھ گئے آپ ہمارا جواب چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائیں، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ ہم یہیں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی موسیٰ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے اور دشمنوں کا مقابلہ کیجئے، جب جیت جائیے گا تو ہمیں بلا لیجئے گا۔ آپ ہمیں اشارہ کریں، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم برق الغماد تک اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے۔ بہت دور کا مقام تھا برق الغماد، کہ یہ آپ یہاں کے لیے سوچ رہے ہیں، یہاں ہم کیا کریں گے؟ ہم وہاں کے لیے تیار ہیں اور آگے کے لیے تیار ہیں، آپ جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ کریں، ہم کو آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ ہم اس بے سر و سامانی میں بھی آپ کا اشارہ ہوگا تو دشمنوں سے ٹکرا جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے پھول کی طرح کھل گیا، اور گویا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک نے کہہ دیا سب کی طرف سے ہو گیا، لیکن اب ہمیں اشارہ پر محسوس ہوا کہ اچھا آپ ہماری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مقابلہ ہوا، ظاہری حالات میں اس مقابلے میں شکست یقینی تھی۔ اگر یہ آج کا دور ہوتا تو آج کے جو پڑھے لکھے سمجھدار دانشور کہے جاتے ہیں، وہ جو کہتے کس نے مشورہ دیا تھا خودکشی کرنے کا؟ کوئی مقابلہ ہے 100 کی مکمل، 1000 کی تیار فوج اور 313 جن کے پاس پوری تیاری بھی نہیں اور جن کو رسد بھی نہیں مل سکتی اپنے وطن سے اتنا دور، تو اس خودکشی کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ اتنا یقین تھا ظاہری حالات کے اعتبار سے شکست کا
کہ انصار نے فوراً مشورہ کیا کہ دیکھو ایسا ہے، بچنے کی تو کوئی امید ہے نہیں، ہم بچے چاہے نہ بچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت ضروری ہے۔ آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور، ہم ٹیلے پر ایک بہت تیز رفتار اور تندرست اور توانا اونٹنی باندھ دیں گے، اگر ہم جنگ میں ہار جائیں اور ہم سب کام آ جائیں تو اللہ کے رسول آپ اس اونٹنی پر بیٹھ کر کے فوراً مدینے چلے جائیے گا، ہمارے بچے بڑے ہو کر کے آپ کی مدد کریں گے اور اللہ اپنے دین کو غالب کریں گے۔ یہ حوصلہ تھا انصار مدینہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں کیا تھا، فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، قیامت تک کے لیے نمونے دیے جا رہے ہیں کہ ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر ایک جھوپڑی بنا دی گئی تھی ٹیلے کے اوپر، وہاں سے حضور کو جائزہ لینا تھا، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات اللہ کے دربار میں روتے اور تڑپتے ہوئے گزری تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے بار بار کہہ رہے تھے اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا، اللہ یہ مٹھی بھر کی جماعت اگر آج ختم ہو گئی تو شاید قیامت تک زمین پر کوئی آپ کا نام نہ لے پائے گا، یہی سب کچھ ہے اللہ، یہی میری کل پونجی ہے جن کو لے کر میں آ گیا ہوں۔ اتنا رو رہے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، ان کو ترس آ گیا، انہوں نے روتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا، حضور بس کیجیے، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ نے کیسی مدد کی؟ اس بے سر و سامانی میں جب وہ تیار ہو گئے دشمن کے مقابلے میں اور دشمن سے ٹکرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا، کفار کو شکست دینے کے لیے اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو دکھانا چاہتے تھے دیکھو اللہ کی مدد یوں آتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی کامیابیات، غیر معمولی آپ یقین مانیے کہ اگر میں ان واقعات کو آگے آپ کو سناؤں اور صرف زمانہ اور وقت نہ بتلاؤں تو آپ کو لگے گا آج کے واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ ان بے سر و سامان لوگوں نے اس تیار لشکر کے 70 بہادروں کو خاک و خون میں لتڑا دیا اور 70 کو زندہ گرفتار کر لیا۔ انہی گرفتار ہونے والوں میں حضرت عباس بھی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا۔ ایسے حالات تھے، وہ اس وقت مکے میں تھے تو ان کی مجبوری تھی کہ وہ ان کے ساتھ آئیں۔ ہر وقت ہر ایک کو الزام نہیں دینا چاہیے، نہ معلوم کس کی کیا مجبوری۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے والد صاحب مرحوم بھی ساتھ میں تھے، ہم لوگ مدینہ طیبہ میں تھے، عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے تو مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ احد کے میدان میں گئے شہدائے احد کو سلام کرنے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنے، تو وہاں ایک نوجوان جو رہبری کی خدمت انجام دیتے ہیں، وہ بیچارے کھڑے تھے، کسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے، اور عراق کا ایک قافلہ ان سے الجھ رہا تھا۔ وہ لوگ تھے جن کو صحابہ کرام اچھے نہیں لگتے، اور صحابہ تو اصل بہانہ ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول اچھے نہیں لگتے، ان کو اللہ کا دین اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ بہانہ، جیسے اس زمانے میں جن لوگوں کو اللہ کے رسول اچھے نہیں لگتے اور اللہ کا دین اچھا نہیں لگتا، ان کے لیے علماء بہانہ ہوتے ہیں، وہ علماء کی مخالفت نہیں کرتے، اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ علماء ایسا کہتے ہیں، علماء اپنے گھر کی بات کہتے ہیں، علماء اللہ کی بات کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کہتے ہیں، اور جو اپنے گھر کی بات کہے وہ عالم ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کوئی اپنی بات تھوڑی کہتے ہیں، صحابہ اللہ کے رسول کی بات کہتے ہیں۔ وہ قافلہ الجھ رہا تھا اور وہ بیچارے نوجوان طالب علم وہ ان کو جواب دے رہے تھے، اور وہ لوگ اس بات پر الجھ رہے تھے کہ وہ لوگ حضرت ابو سفیان کو، ان کے صاحبزادے حضرت معاویہ کو اور ان کی بیوی حضرت ہند کو
ہم لوگ جن کو ہندا کہتے ہیں اردو میں، یہ اصل میں صحیح تلفظ ہند ہے. حضرت ہند کو گالیاں دے رہے تھے کیونکہ حضرت ہند نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. حضرت وحشی نے وار کیا تھا حضرت حمزہ پر. کمال کی بات ہے، حضرت حمزہ بھی جنتی، حضرت ہند بھی جنتی، حضرت وحشی بھی جنتی، حضرت ابو سفیان بھی جنتی، حضرت معاویہ بھی جنتی. یہی تو ہے اللہ کی رحمت کا دریا، جب بہتا ہے تو سب کو فیض یاب کرتا ہے. میں وہاں پہنچ گیا، میں نے ذرا غور سے سنا یہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں. وہ مولوی صاحب سمجھا رہے تھے کہ بھئی جب توبہ کر لیا، اسلام قبول کر لیا، الاسلام یہدی ما کان قبلہ، تو اسلام پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو حضرت معاویہ کی توبہ قبول ہو، حضرت ابو سفیان کی توبہ قبول ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو وہ کہہ رہے تھے ابو سفیان جب حضور کے مقابلے میں جنگ کرنے آئے تو ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، کیسے توبہ قبول ہو گئی؟ میں نے وہ مولوی صاحب سے کہا عربی میں، ذرا سا آپ خاموش ہو جائیں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بیچارے طالب علم یوں سمجھے کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں، وہ اور زور زور بولنے لگے کہ اب پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے. تو میں ان عراقیوں کی طرف متوجہ ہوا. میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کی بات بالکل معقول ہے، اور واقعی جو حضور کے مقابلے میں آیا اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ وہ سمجھے یہ تو ہماری طرف سے بول رہا ہے، تو وہ چپ ہو گئے. اب جب وہ سب چپ ہو گئے اور میں ان سے بات کرنے لگا تو میں وہ مولوی صاحب سے تو میں بات ہی نہیں کر رہا تھا، تو وہ بھی چپ ہو گئے. تو میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، جو حضور کے مقابلے میں آیا اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ یہ اصول ہے نا. کہنے لگے ہاں بالکل یہ اصول ہے. تو میں نے کہا بدر میں حضرت عباس بھی حضور کے مقابلے میں آئے تھے اور گرفتار ہو کر کے مدینے گئے تھے، ان کی توبہ قبول ہوئی؟ اب وہ سب چپ سناٹے میں. تو میں نے کہا بھائی اگر حضرت عباس کی قبول ہوئی تو حضرت ابو سفیان کی بھی قبول ہوگی، اور اگر حضرت ابو سفیان کی نہیں قبول ہوگی تو حضرت عباس کی بھی نہیں قبول ہوگی. کیا فیصلہ ہے آپ لوگوں کا؟ وہ تو ایک ایک کر کے وہاں سے کس کے، اب وہ جو مولوی صاحب تھے وہ جزاک اللہ یا شیخ. تو میں نے کہا میں کب سے کہہ رہا تھا ذرا سا چپ ہو جاؤ، بات تو کرنے دو، تم تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. بڑے سے بڑے گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو حضرت عباس بھی گرفتار ہو کر کے مدینے گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بھی گرفتار ہو کر مدینے گئے تھے، اور ان کو چھڑوانے کے لیے حضور کی بیٹی نے مکہ مکرمہ سے ایک ہار بھیجا تھا، سونے کا ہار، جو شادی کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کو گفٹ کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو رونے لگے، اور یوں فرمایا کہ تم لوگ کہو تو اسے میں قبول کر لوں بیت المال کے لیے. قانون تو یہی ہے کہ بدلہ ملے تب چھوڑا جائے گا، لیکن یہ میری بیوی خدیجہ نے میری بیٹی کو دیا تھا، اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو میں واپس کر دوں اور ابو العاص کو چھوڑ دوں. ہم صحابہ نے عرض کیا حضور ہم آپ کے بے دام غلام ہیں، آپ بالکل واپس کر دیجئے، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، اور آپ اپنے داماد حضرت ابو العاص کو رہا کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کفر کی کمر توڑ دی تھی بدر میں. ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو اتارا تھا، مکے والوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اللہ چاہتے ہیں تو آج بھی دکھاتے ہیں. مکے والوں کو یوں کہنا تھا کہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا کون ہے، اور اچانک کسی کا ہاتھ کٹ جاتا تھا، کسی کا پیر کٹ جاتا تھا، کس نے حملہ کیا، کدھر سے حملہ کیا معلوم نہیں ہوتا تھا. بعض لوگوں کو فرشتے نظر بھی آئے، بعض کو فرشتے نظر نہیں آتے تھے، اور حملے کے اثرات نظر آتے تھے. لیکن اس سے مسلمانوں کا یہ ذہن بن سکتا تھا کہ اب ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو ہمیشہ اللہ کی مدد ایسے ہی آئے گی. تو اس کا خطرہ تھا کہ وہ اسباب کی طرف سے غافل نہ ہو جائیں.
اور اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اللہ کہتے ہیں اسباب اختیار کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب اور خوف برقرار رہنا چاہیے. اس کے لیے تم ضروری اسباب سب مہیا کرو، جو بھی اسباب ہوتے ہیں جس زمانے کے. ڈھیلا پن آ سکتا تھا، غفلت ہو سکتی تھی، سستی ہو سکتی تھی، لاپرواہی ہو سکتی تھی. یہ خیال اگر جم جاتا کہ ہم اب تو ہر حال میں بس اسی طرح مدد آیا کرے گی، فرشتے آیا کریں گے اور ہماری طرف سے کام کر جائیں گے. اور اگر حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مستقل یہی ہوتا رہتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے میں، تو بعد میں قیامت تک امت کو کیسے سبق ملتا اور کیا ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دوسرا نقشہ بھی دکھا دیں کہ نہیں، شکست بھی ہو سکتی ہے، ہار بھی ہو سکتی ہے، چوٹ بھی آ سکتی ہے، زخم بھی لگ سکتے ہیں، اور صرف تم کو نہیں ہمارے نبی کو بھی لگ سکتے ہیں. شہادت بھی ہو سکتی ہے اور صرف تمہارے نہیں، صرف تمہاری نہیں ہمارے نبی کی بھی ہو سکتی ہے. تو بری تیاری کرو اور زخمی ہو جانے کو یا شہید ہو جانے کو اپنی ناکامی مت سمجھو. ناکامی اس میں ہے کہ کسی سے اللہ ناراض ہو جائے. اگر اللہ راضی ہے تو بندہ زندہ رہے تب بھی کامیاب ہے، اس کی جان چلی جائے تب بھی کامیاب ہے، اسے حکومت ملے تب بھی کامیاب ہے، اس کی حکومت چلی جائے تب بھی کامیاب ہے، اقتدار اس کے پاس باقی رہے تب بھی وہ کامیاب ہے، اقتدار ختم ہو جائے تب بھی وہ کامیاب ہے. کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، ناکامی اللہ کی ناراضگی میں ہے. دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر قسم کے حالات آتے ہیں، اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تمہیں ہر قسم کے حالات میں جمے رہنے کی مشق کرنی ہے. تمہیں ہر قسم کے حالات میں چٹانوں کی طرح دشمن کے مقابلے میں جم جانے کی مشق کرنی ہے، اس کا امتحان دینا ہے. تو احد میں دوسرا منظر ہے، ابتدا میں کامیابی بھی نہیں، پھر کچھ ایسے حالات ہوئے، ایک فیصلے کی غلطی ہو گئی مخلص صحابہ کرام سے. ایک ٹیکری تھی، ابھی بھی ہے، جبل الرمات جس کو کہتے ہیں. اب زمانے کے گزرتے گزرتے اتنی اونچی نہیں رہے گی جتنی اونچی اس زمانے میں تھے. لوگ کثرت سے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی نشانی ابھی بھی موجود ہے. جبل الرمات کے معنی تیر اندازوں کی پہاڑی، نام بعد میں پڑا. یہ اس کا خدشہ تھا کہ کہیں اس پہاڑ کی آڑ لے کر دشمن پیچھے سے آ کر کے عقب سے، پیٹ کی طرف سے حملہ نہ کر دے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑ پر مقرر کر دیا کہ اگر ادھر سے کوئی آنا چاہے تو آپ لوگوں کو حفاظت کرنی ہے، تیر چلانے. ایمان والے جنگ جیت گئے، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، مال غنیمت جمع کیا جانے لگا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مال غنیمت میں لوٹ کا قانون نہیں چلتا کہ جو جتنا جمع کر لے گا وہ سب اس کا ہے. جو جتنا بھی جمع کرے گا اسے لا کر بیت المال میں جو امیر ہے ان کے پاس جمع کرنا ہے، اور پھر اس کی تقسیم کا اللہ نے قانون مقرر کیا، اس کے مطابق تقسیم ہوگی. اس لیے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ لوگ آ کر کے زیادہ جمع کر لیں گے، زیادہ مل جائے گا، اور نہیں آئیں گے تو انہیں نہیں ملے گا، دوسروں کو مل جائے گا. بعض لوگوں کو یہ خیال ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پر
مجھے خیال ہوتا ہے اصل میں پوری صورتحال جب نظر کے سامنے نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی، تبھی اس قسم کا خیال ہوتا ہے، یا نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام سے پہلے سے دلوں میں کچھ بدگمانی ہوتی ہے، بغض و عناد بھرا ہوتا ہے، تب اس قسم کی کوئی باتیں کر سکتا ہے۔ جن کو پوری صورتحال معلوم ہے، جو اسلامی قوانین سے اچھی طرح واقف ہیں، پھر بھی اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے یہ تاثر ہو کہ صحابہ دنیا کی لالچ میں اتر کر کے آ گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قانون تو معلوم ہے، لیکن کیا کریں، وہ جو بغض دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے اس سے مجبور ہے۔ تو جب نیچے فتح ہو گئی، سب لوگ خوشیاں منانے لگے، اور یہ 50 افراد اوپر تھے، تو ان کو لگا یہ تو خوشی کا موقع ہے، ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل کر کے خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے۔ اور یہ لوگ جس طرح جمع کر رہے ہیں، ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے، ہمیں بھی چل کر جمع کرنا چاہیے ان کا چھوڑا ہوا سامان۔ جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب تک میں تم لوگوں کو بلاؤں نہیں اس وقت تک اترنا نہیں۔ تو ان حضرات نے کہا کہ یہ حکم جنگ کے لیے تھا، اگر جنگ میں اس کی ضرورت پڑ جائے کہ ان افراد کی بھی نیچے ضرورت ہے تو حضور بلائیں گے، ورنہ تم وہی رہنا، نیچے ہم جیتیں یا ہاریں لیکن تم وہی رہنا۔ اب تو جنگ ختم ہو چکی، دشمن بھاگ چکا، تو اب یہ حکم نہیں، باقی نہیں رہ گیا۔ امیر صاحب نے کہا بھائی میں تو حکم کا پابند ہوں، میں تو نہیں جاؤں گا۔ 10 لوگوں نے کہا کہ امیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ باقی 40 افراد نے یوں کہا کہ نہیں، حکم کا وقت گزر گیا۔ یہ ان کا اجتہاد تھا کہ ہمیں حکم کے مطابق یہیں رہنا ہے جب تک حضور نہ بلائیں، وہ ان کا اجتہاد تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حکم کا وقت گزر چکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا خیال کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ وہ اترنے والے بھی یوں نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم نافرمانی کر رہے، وہ یوں سمجھ رہے تھے ہم فرمانبرداری کر چکے، حکم پورا ہو چکا، اب اس کا وقت نہیں رہ گیا۔ بھئی جیسے کچھ لوگ مسجد میں معتکف ہیں اور ان کو مسئلہ بتلا دیا رہا ہے، دیکھیں آپ لوگ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، اگر باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ بالکل درست ہے۔ اب عید کا چاند نکل آیا، اب کچھ لوگ باہر نکلنے لگے تو کسی نے کہا بھائی باہر نکلو گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بھائی اعتکاف کا وقت ختم ہو گیا، اعتکاف پورا ہو چکا، اب چاند نکل آیا، اب باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے چاند کے نکلنے کے بعد، تو یقینی بات ہے، لیکن میں بتلا رہا ہوں جن حضرات کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اب ہم اتر سکتے ہیں، ان کا خیال یہی تھا کہ اب حکم پورا ہو چکا، وقت گزر گیا، اب اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب دلوں میں صحابہ کا احترام ہوتا ہے تو پھر انسان اس طرح سوچتا ہے۔ وہ حضرات اتر گئے اور واقعی جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن حضرت خالد ابن ولید جو بعد میں سیف اللہ بنے اور کتنے کام لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے، اور حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، حضرت اکرمہ بھی اور ان کے صاحبزادے بھی، اور بڑے کارنامے ہیں حضرت اکرمہ کے اور حضرت اکرمہ کے صاحبزادے کے۔ اس وقت تک وہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے زبردست قسم کے فوجی سالار تھے۔ ان دونوں کی نظر پڑی، ارے یہ ٹیکری تو خالی ہو گئی، صرف 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کا مقابلہ کچھ مشکل نہیں ہے، ہم پیچھے سے جا کر کے حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ آئے اور یہ 10 بیچارے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور ان کو شہید کر کے وہ لوگ پیچھے سے آئے اور آ کر کے اچانک حملہ کر دیا۔ ایسا اچانک حملہ ہوا کہ صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے جنگ ختم ہو چکی، وہ جنگی ترتیب میں بھی نہیں تھے، دوسرے کاموں میں مصروف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا امتحان ہے، تم کو آزمایا جا رہا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ چھانٹ کر الگ کرنا چاہتے تھے کس کے دل میں کامل ایمان ہے، کس کے دل میں ابھی کچھ کھوٹ ہے، جو منافق تھے وہ چھٹ جائیں۔ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تم میں سے جو مجاہد ہیں اور تم میں سے جو جمنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جانچا نہیں ہے،
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور تمہیں تو بڑی تمنا ہوا کرتی تھی. اصل میں بدر سے جب واپس گئے صحابہ کرام تو وہ جلدی جلدی میں رخصت ہوئے تھے، تو جو لوگ مدینے میں رہ گئے تھے نہیں جا سکے تھے وہ بہت افسوس، کاش کہ ہم بھی ہوتے، ہم بھی اپنے جوہر دکھاتے، ہم بھی شہید ہوتے یا ہم بھی مقابلہ کرتے. تو اللہ نے فرمایا تمہاری تو بڑی تمنا تھی کہ تم مقابلہ کرو، اب جب موت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے. اللہ کے اس فیصلے کو بھی تسلیم کرو. اور پھر آگے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، رسول تو انسان ہوتے ہیں نا. کیا مطلب؟ حضور زخمی ہوئے تو تم اتنے پریشان ہو رہے ہو، اگر حضور شہید بھی ہو جاتے تو کیا تم منہ موڑ کر بھاگ جاتے؟ جو بھاگ جاتا اس کا نہ دنیا میں کچھ بنتا نہ آخرت میں کچھ بنتا. ابھی پھر میں کہوں گا انشاءاللہ رات کی ملاقات میں انہی آیات پر بقیہ گفتگو کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.